قديرا حيا قيوما والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض و معروض سے پیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے محبت سے درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرا اصول و ضابطہ ہے کہ میں اپنی گفتگو سے قبل، اپنی تقریر سے، اپنے خطاب سے قبل جب تک کہ بطرز ترنم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اشعار نہ پڑھوں تب تک میں اپنے خطاب کو کامیابی نہیں سمجھتا ہوں۔ لہٰذا آپ لوگوں کی دعاؤں کو لینے کے لیے میں صرف 2 شعر اس کے بعد اپنے خطاب کی طرف لوٹتا ہوں۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک سنا دے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ کہہ رہے ہیں بلبلے، یہ کہہ رہے ہیں بلبلے سدرا نہیں ملا۔ میرے آقا کے دیوانوں، یہ کہہ رہے ہیں بلبلے سدرا نہیں ملا، سدرا نہیں ملا۔ یہ کہہ رہے ہیں بلبلے سدرا نہیں ملا، کوئی رسول پاک کے، کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، جیسا نہیں ملا۔ زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو۔ پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، پھر بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا۔ مکہ ملاحظہ فرما لے دعاؤں کو لے کر۔ مسجد سے جب نکالا تھا، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، 1450 برس ہو گیا۔ مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے، مسجد سے کب نکالا تھا میرے رسول نے۔ اب تک جماعتیوں کو ٹھکانہ نہیں ملا، اب تک جماعتیوں کو ٹھکانہ نہیں ملا، ٹھکانہ نہیں ملا۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔
وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یا رسول اللہ لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے نجدیوں اے مردودوں اے وہابیوں سنو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کریمہ کے تحت سید المفسرین ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ میں حکم عام ہے، یعنی رسول اعظم کی وہ امت کا ہر فرد جو قیامت تک آنے والا ہے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اے آمنہ کے لال، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اپنی امت سے کہہ دیجئے، اپنے امتیوں سے فرما دیجئے، اے میرے امتیوں اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تو ڈائریکٹ خدا کی محبت کا دعویٰ مت کرنا، ڈائریکٹ رب کی محبت کا دعویٰ مت کرنا، ڈائریکٹ خدا نہیں ملتا ہے، ڈائریکٹلی رب نہیں ملتا ہے۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، آمنہ کے لال سے کہلوا رہا ہے اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے، اے میرے امتیوں اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہو، رب کو دوست بنانا چاہتے ہو، تو پہلے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی محبت۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی کو بتایا ہے، اسی کو سمجھایا ہے، عشق اسی کو ڈالا ہے، اور صحابہ نے رسول اعظم کا عشق دیا ہے، صحابہ نے حضور کا عشق دیا ہے۔ چلیے تاریخ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ آج ہر جگہ رافضیت جنم لے رہی ہے، شیعت جنم لے رہی ہے، اور ہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے پردے میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ یہ سیدنا صدیق اکبر وہی ہے جن کی صحابیت کے اعلان قرآن کریم کرے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ یہ صدیق اکبر وہی ہے جن پر امت کا اجماع ہے، جن کی صحابیت پر امت کا اجماع ہے، یہ وہی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ امی عائشہ کے آگوش میں میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے، آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور سے سننا اور ایک صحابی کی فضیلت اپنے دل میں محفوظ کرنا۔ امی عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا دنیا میں اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آقا فرماتے ہاں میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مایوس ہو جاتی ہیں۔ آخر کیوں مایوس ہوتی ہیں؟ ہر بچی پر شفقت پدری غالب ہے، ہر بچے پہ شفقت پدری غالب ہے۔ اپنے ابو کے بارے میں سننا چاہتے تھے، آقا کا جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام پھر میرے ابو کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ سنو، میرے عمر کی ساری نیکی ایک پلے میں رکھ دو، میرے سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی غار سور والی ایک پلے میں رکھ دو، اللہ کی قسم میرے صدیق کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے سیدنا
سیدنا صدیق اکبر حضور نے انگوٹھی دیا، انگوٹھی دیتے ہیں میرے آقا اور کہا اس کو لے جاؤ نقاش کی بارگاہ میں اور اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا لاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر چلے، کیا فرمایا آقا نے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک جز، کلمہ طیبہ کا ایک جز آقا نے کل لکھوا کر کے لے کے آؤ۔ سیدنا صدیق اکبر چلے ہیں، فکر میں ڈوب گئے ہیں، سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ یار میں نے عرش اعظم کے پردے میں جب دیکھا لا الہ الا اللہ، اس کے بغل میں دیکھا محمد الرسول اللہ، جہاں میرے رب کا نام ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ میں نے شجر کے پتوں پہ دیکھا، جہاں میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ وہاں پر میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ۔ میں نے کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں پر لا الہ الا اللہ دیکھا وہیں پر محمد الرسول اللہ دیکھا، یعنی جہاں پر رب کا نام ہے وہیں پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ صحابہ کا عشق دیکھیں، یہ صحابی ہیں اور یہ وہابی ہیں جو اس زمانے میں حضور کے نام کو رب کے نام سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن صحابی ابو بکر صدیق ہیں، کہا کائنات کے ذروں ذروں میں جہاں میرے رب کا نام ہے وہی میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں، نقاش کے حوالے انگوٹھی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر ایک جانب لکھ دے لا الہ الا اللہ، دوسری جانب لکھ دے محمد الرسول اللہ۔ جب نقاش نے دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل دیر کس بات کی ہے، آسمان دنیا کی طرف چلے جاؤ، میرے صدیق نے میرے محبوب کے نام کو میرے نام سے الگ نہیں کیا ہے، تم چلے جاؤ اسی انگوٹھی کے بغل میں میرے محبوب کے ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر کے نام کو لکھ دو، اس لیے کہ جو میرے محبوب کے نام کو الگ نہیں کریے گا میں اس کے نام کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لوں گا۔ یہ عشق ہے صحابہ کرام کا۔ توجہ سے سننا، آقا کی بارگاہ میں آئے سیدنا صدیق اکبر، آقا کو انگوٹھی دیا، آقا مسکرانے لگے۔ آقا فرماتے صدیق میں نے تم سے کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھانا، لیکن تم نے محمد الرسول اللہ لکھا دیا۔ صدیق کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام میری طبیعت نے گوارا نہیں کیا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے محبوب کے نام کو جدا کروں، کائنات کے ذرے ذرے میں جہاں رب کا نام ہے وہاں میرے محبوب کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا میرے آقا فرماتے ابو بکر تعجب کی بات تو یہ ہے میرے بغل میں تمہارا بھی نام لکھا ہوا ہے، نبی کے دیوانوں سنو تو عشق مصطفیٰ، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نام کے بغل میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنا کہنا تھا سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میں نے نہیں لکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا جبریل چلے جاؤ محبوب کو بتا کے آ جاؤ۔ جبریل آ گئے، آقا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام صدیق نے اپنا نام نہیں لکھایا ہے لیکن صدیق اکبر نے تمہارے نام کو اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا، تو جس صدیق نے محبوب کے نام کو تمہارے نام کے ساتھ ملایا ہے اللہ نے اس صدیق اکبر کے نام کو تمہارے نام کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ میں بہت ہی شارٹ اور بہت ہی مختصر وقت میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امیر المومنین کون؟ حضرت امیر المومنین، جن کے بارے میں عیاش شیعہ رافضیت جہن کے لوگ یہ بھی وسوسہ دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ پھنس گیا، تو حضرت امیر المومنین نے رجوع کیا تھا کس کی بارگاہ میں؟ مولا کائنات کی بارگاہ میں، اور فرمایا تھا لو کان علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ امیر المومنین تو مدد لیتے مولا کائنات کی، تو پھر یہ کیسے فضیلت میں آگے ہو سکتے؟ میں نے کہا مردود تجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، یہ نہیں دیکھتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق اعظم ہوتا۔ دونوں پہلو کو دیکھا کرو۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا عشق دیکھو۔ اپنے بچے حضرت کس کو بلاتے ہیں؟ عبداللہ کو، کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابو جان میری بیوی کو طلاق کے لیے بول رہے ہیں، کہا نافرمان ہے۔ آقا فرماتے تیری بیوی نافرمان ہے کیا جس کی وجہ سے آقا ایسا فرما رہے؟ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ مصطفیٰ کا عشق ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں سرکار سیدنا رمضان علی آئے تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت نے کیا بنا دیا؟ شمس العارفین بنا دیا، نور العارفین بنا دیا۔ شہمشاہ کا جنگل ہے لیکن نبی کا شہزادہ جب آتا ہے اس جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، اس جنگل کو منگل بنا دیتا ہے۔ سیدنا ارشاد
علی آئے، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ نے نظر کرم ڈالی، جب مصطفیٰ نے نظر کرم ڈالی تو زبدۃ العارفین بنا دیا، نور العارفین بنا دیا۔ یہی تک نہیں، میرے آقا، آقائی، سیدی، مولائی، جن کی آگوش میں رہ کر کے میں پلا ہوں، جن کو حضور نظام ملت کہتے ہیں، نظام ملت کہتے ہیں، میرے آقا نظام ملت بارہا پروگرام میں مجھ چھوٹے سے بچے کو ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے منبر رسول پہ تقریر کرنے کے لیے تو میرے آقا نظام ملت کی زبانی جانتے ہو کیا ہوتی تھی؟ میرے آقا جیسے ہی اپنے خطاب کو شروع کرتے، آقا نظام ملت آج صدام رضا امجدی کی گفتگو کو سن رہے ہیں، میرا ایمان کہتا ہے، میرے آقا نظام ملت فرماتے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود و کروڑوں سلام۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ نے سرکار نظام ملت کو وہ لقب دیا، آج دنیا نظام ملت کے نام سے جاننے لگی ہے۔ میرے عزیزوں، ان بزرگوں سے عشق کرو، ان بزرگوں سے پیار کرو، انہی کے دامن سے سب کچھ ملتا ہے۔ در ہے کیا ذیشان حضرت بابا منڈا شاہ کا، منگتا بھی ہے سلطان حضرت بابا منڈا شاہ کا۔ اور ہاں، عشق کے راستے بریلی سے کھلتے ہیں، بریلی سے جدا مت ہونا، بریلی کے خلاف مت جانا۔ اعلیٰ حضرت نے عشق کا چراغ سینوں میں جلایا ہے، کبھی بریلی کے خلاف مت جانا، سچے اور پکے بریلوی بن کے بننا۔ کہا اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مردودوں نے جب نعرہ لگانا شروع کیا تھا، کیا نعرہ لگانا شروع کیا تھا؟ حضور ہماری طرح بشر ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بریلی سے کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بہتر وہ والا ہمارا نبی۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی کے ہاتھ ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی کی آنکھیں ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ملا جی نے کہا تھا نبی دینے کے لائق نہیں ہے، نبی مختار نہیں ہے، اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ملا جی نے کہا نبی کے پیر ہماری طرح ہے، بریلی کے امام نے کہا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سارے سنی بریلی سے عشق کو پار کر کے بول اٹھے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں پروردگارا بولنے میں آمدن ساہون خطان کسی قسم کی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لہد میں عشق رکھے، شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔